قرآن مجید میں سورہ الحجر جو 15 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، تو ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کی سزا کے لیے کافی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا ہے، یاد رکھیے بالکل بات صحیح ہے، بالکل بات صحیح ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر یا تو آخرت میں کہیں نہ کہیں سزا دے گا، کہیں نہ کہیں سزا دے گا۔ اگر توبہ کر لیا، معافی تلافی کر لیا، اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عبرت بنا دیتا ہے کہ اسے دیکھیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معجم الشیوخ الکبیر کی دوسری جلد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس واقعے کو جو اپنے نظروں سے دیکھے ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا۔ شیخ جمال الدین ابراہیم بن محمد الطیبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک بڑی مجلس میں، لوگوں کی بڑی مجلس میں اس واقعے کو بیان کیے، اس واقعے کو بیان کیے۔ کہتے ہیں کہ منگولوں میں سے ایک شہزادے نے عیسائیت قبول کر لیا، تو وہ لوگ پارٹی رکھے اور خوشی سے اس میں جمع ہوئے، بڑے بڑے لوگ، شہزادے قسم کے عمراء، منگولوں کے عمراء جمع ہوئے، اور بڑے بڑے عیسائی پادری بھی جمع ہوئے، بڑے بڑے عیسائی پادری یعنی عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم بھی جمع ہوئے اس محفل میں۔ تو اس میں سے ایک عیسائی عالم کھڑا ہوا، کیونکہ لوگ جمع ہیں تو کچھ سمجھائے گا نا، اب تو جمع ہوئے اور وہ عالم کھڑا ہوا نصارہ کا، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا بولنا شروع کیا، برا بھلا بولنا شروع کیا۔ کہا ایو شیء کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھے، اس طرح سے مذاق اڑانے کی طرح۔ اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چرواہا تھا، بکری کا چرانے والا، اور عرب کے بھوکے لوگوں میں کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کے زندگی پار کرنے لگا، اور لوگوں کو مال وول دے کر کے اس طریقے سے لوگوں کو خراب کیا، نازیبا کلمات، گالی گلوچ کیا پورے محفل میں۔ وہیں اسی مجلس میں منگول بادشاہ جو شہزادے رہتے ہیں ان لوگوں کا ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، شکاری کتا باندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مذاق اڑانے لگا تو کتا اس چین کو، جس زنجیر پر باندھا ہوا تھا، اس چین کو کاٹ دیا اور جا کر کے فوراً جھپٹا، اس عیسائی پادری پر جا کر کے چھلانگ لگا کر کے جھپٹا اور قطرہ کاٹ دیا۔ لوگ فوراً گئے اور کسی طرح چھڑا کر کے الگ کیا اور پھر بھاگ گئے۔ تو مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے گستاخی کیا، برا بھلا کہا، اسی وجہ سے کتا نے تم کو جھپٹا، کتا نے اسی وجہ سے تم کو جھپٹا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم لوگ نہیں جانتے ہو، اتظنون ان ھذا من اجل کلامی فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا اس وجہ سے کتا نے جھپٹا؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس نے کیا کہا لیکنہ ھذا کلب عزیز النفس، یہ بڑا خوددار کتا ہے، یہ بڑا خوددار کتا ہے، رآنی اشیر بیدی،
جب اس نے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں کھڑے ہو کر کے ہاتھ کے اشارے سے، تو اس نے سمجھا کہ مجھ کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ لوگوں کو یہ گھمایا کہ یہ سمجھا، کتا سمجھا کہ میں کھڑے ہو کر کے جو بول رہا ہوں ہاتھ کے اشارے سے، یہ کتا سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو مارنے کا ارادہ کیا ہے، اور وہ کتا خوددار ہے، اسی وجہ سے مجھ پر جھپٹا ہے۔ یہ کہہ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ وہ کتا اس بار بھی زنجیر کو توڑ دیا۔ زنجیر بولے تو کتنا مضبوط ہوتی ہے، اس کو توڑ کر کے اس بار چھلانگ لگایا اور گردن ہی کو دبوچ دیا۔ گردن کو دبوچ کر کے فوراً اس کو ختم کر دیا، اس کو ختم کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ شیخ جمال الدین بن ابراہیم کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نظروں کے سامنے ہی ہوا، اللہ کی قسم میرے نظروں کے سامنے یہ ہوا۔ اور اس واقعے کو بخاری کے سب سے بہترین شرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتح الباری لکھا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو الدرر الکامنہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے سامنے یہ ہوا۔ جب یہ واقعہ دیکھے نا لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں وَأَسْلَمَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْمَغُولِ نَحْوٌ مِّنْ 40,000۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے سبب سے منگول کے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ منگول کے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ واقعہ دیکھ کر کے اور سن کر کے پورا مشہور ہو گیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا نا قرآن مجید میں، ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا جو مذاق اڑائیں گے ہم اس کے سزا دینے کے لیے کافی ہیں، ہم اس کی سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سب واقعہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے بھول کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں، آپ کے طریقے کے بارے میں زبان درازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور عذاب آئے گا۔ جیسے کہ یہ عیسائی پادری کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس نے سمجھا کہ میں ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں اسی وجہ سے وہ مجھ پر جھپٹا ہے، لیکن جو لوگ محفل میں تھے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ برا بھلا کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس وجہ سے کتا جھپٹا۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے اس کتے کو غیرت دیا اور کتے کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا اور دنیا میں عبرت بنا دیا، دنیا میں عبرت بنا دیا۔ اس وجہ سے یاد رکھیے اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ کا دین صحیح ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا طریقہ سچا ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ سچا نہیں، کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے گا اور نہ ہی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین کا مذاق اڑایا جائے گا۔ بہت تعجب ہوتا ہے، غیر تو غیر نام کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں اور آپ کے طریقے کا اتنا زیادہ رد کرتے ہیں، تو یہ قسم کا مذاقی ہے، ایک قسم کا مذاقی ہے۔ صوفی یہ وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم کو کوئی کسی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کا جانے نہ انجانے میں بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اور دوسری بات دیکھیے، ابو لہب کا نام ہم لوگ سنے، سورہ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے، سورہ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مذاق اڑاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ آپ مستدرک علی الصحیحین جب پڑھیں گے تو مستدرک علی الصحیحین کے اندر 5499 میں ایک لمبی روایت ہے، ایک لمبی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام ابو رافع بیان کرتے ہیں، تو اس کا جو ٹکڑا مقصد کا ہے وہ میں بولتا ہوں کہ ابو لہب کو جانتے ہیں، خطرناک بیماری ہوئی، اس بیماری کا نام عدسہ ہے، جسم کے اندر تھوڑے چھالے پڑتے ہیں، جیسے طاعون کی بیماری ہوتی ہے
छाले पड़ जाते हैं, उसी तरीके से पूरा जिस्म उसका हो गया, पूरा जिस्म, और इतना खतरनाक हुआ कि पूरा बदन सड़ गया, पूरा बदन सड़ गया। अबू लहब के बारे में सुनते हैं, लेकिन मौत कैसे हुई अक्सर लोग नहीं जानते हैं। पूरा बदन सड़ गया उसका, मर गया, और उसके बेटे 3 दिन तक दफनाए नहीं, क्योंकि इतना बदबू मार रहा था कि हिम्मत नहीं हो रही। और अरब के लोग जिस तरह ताउन से डरते थे, उसी तरीके से आदसा बीमारी से डरते थे। सड़ गया और बदबू मार रहा है, लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। तो कुरैश के एक आदमी ने उनके बेटे उतबा और उतैबा दोनों को कहा कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम्हारा बाप मर करके सड़ गया है, 3 दिन हो गया है, बदबू मार रहा है, और तुम लोग उसको दफनाए नहीं, चलो हम साथ देते हैं। और किसी तरीके से ले जा करके उसको गुस्ल भी नहीं दिया गया, दूर से पानी छिड़का गया, और गड्ढा खोद करके दूर से किसी तरह धकेल करके मिट्टी डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने दुनिया में इबरत बना दी। अबू लहब इतना उसकी शान और उतना फख्र गुरूर करता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता था। इतना दुश्मनी, आपको मालूम है, ये इसके दोनों बेटे उतबा और उतैबा, इसके निकाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां थीं, रुकैया और उम्मे कुलसूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर जब इसे आपको नबूवत नहीं दी गई, उससे पहले ही उसके निकाह में थी, उतबा और उतैबा के निकाह में। और इसकी दुश्मनी की वजह से अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि तलाक दे दो, और मजाक उड़ाते हुए, दुश्मनी और हसद बुग़्ज़ नफरत रखते हुए तलाक दिलवाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे दामाद दिया। तो इस तरीके से इतना दुश्मनी। और उसके बेटे उतैबा को आप लोगों को मालूम है कि उतैबा भी खतरनाक मरा, शेर ने झपट करके मार लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दिया था। तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच बात कही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना कफ़ैनाका अल-मुस्तहज़ीन, आपके मजाक उड़ाने वालों के लिए हम आज़ाब देने के लिए काफ़ी हैं, आपके मजाक उड़ाने वाले को हम आज़ाब देने के लिए काफ़ी हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में इबरत बनाकर छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, हमको सबक लेना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपके तरीके का कभी भी भूल चूक से भी मजाक नहीं उड़ाना। दीन मजाक का नाम नहीं है। गलती से भी, चुपके से, बातों में हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, हरगिज़ ऐसे नहीं करना चाहिए, वरना कब किस बात पर अल्लाह ताला पकड़ लेगा हमको पता भी नहीं होगा, और अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएंगे। और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों से इबरत हासिल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बातों को दिल और जान से कबूल करके आपकी इज़्ज़त, एहतराम, क़द्र, मंजिलत को समझने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।